تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ مجموعے کا جائزہ لے رہے ہیں، کلاسیکی ادب کے 50 لازوال شاہکار۔ یہ جلد اول ہے جی، اور یہ اس مشہور 100 کتابوں کی سیریز کا حصہ ہے جو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ تو آج دیکھتے ہیں ان میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ بالکل۔ دراصل یہ 50 ایسے ناول اور کہانیاں ہیں جو کئی صدیوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مطلب قدیم یونانی رزمیہ سے لے کر 19ویں 20ویں صدی کے اوائل تک کی اہم تحریریں ہیں۔ اچھا، سب شامل ہیں۔ اور فہرست بھی کافی متنوع ہے، جیسے لوئیزا میں آلکوٹ کی لٹل ویمن ہے، ہاں، لٹل ویمن ہے۔ جین آسٹن کی پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جی، دوستویسکی کی کرائم اینڈ پنشمنٹ، کیا کمال ناول ہے وہ۔ واقعی۔ پھر برونٹی بہنیں ہیں، جین ایئر، ویدرنگ ہائٹس، الیگزینڈر ڈوما کی دی تھری مسکیٹیئرز، اور ہومر کی اوڈیسی بھی۔ جی۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ یہ مصنفین کے ناموں کے حساب سے حروف تہجی کی ترتیب میں ہے۔ ہاں، اس سے تھوڑی آسانی رہتی ہے۔ اچھا، آپ نے کرائم اینڈ پنشمنٹ کا ذکر کیا۔ جی، وہ کتاب، اس کا مرکزی خیال میرا خیال ہے اسے لازوال بناتا ہے۔ یہ بہت گہرا نفسیاتی مطالعہ ہے۔ دوستویسکی ہمیں دکھاتے ہیں کہ جرم کا اصل بوجھ سماجی سزا نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی اپنی نفسیات، اس کے ضمیر کا عذاب ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ جو راسکولنیکوف کا اندرونی خلفشار ہے نا، وہ قاری کو بالکل جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ تو انسانی ضمیر کی گہرائیوں کا ایک سفر ہے۔ واقعی ذہن پر چھا جاتی ہے، بالکل۔ اور اسی طرح جیسے پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں جین آسٹن نے کتنی خوبصورتی سے اس دور کے سماجی دباؤ، طبقاتی فرق، جی ہاں، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے جو محدود انتخاب تھے، ان سب کے بیچ میں وہ ذاتی خواہش اور محبت کی کشمکش کو سامنے لائی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ آج بھی لگتا ہے کہ متعلقہ ہے۔ یہی تو ان کلاسک کا کمال ہے۔ اور ان میں وہ ادبی جدت بھی نظر آتی ہے۔ آپ شارلٹ برونٹی کی جین آئر کو ہی لے لیں۔ اچھا، اس زمانے میں پہلی بار کسی خاتون کردار کی اندرونی دنیا، اس کی ذاتی سوچ، جذبات، اخلاقی کشمکش کو اتنی اہمیت اور تفصیل سے پیش کیا گیا تھا۔ یہ انداز بہت نیا تھا، ایک طرح سے انقلابی تھا۔ یہ تو ہے۔ اور یہ کہانیاں صرف انگلینڈ یا روس تک محدود نہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس سے بالزاک ہیں، جرمنی سے کوئٹے ہیں، امریکہ سے ہاتھورن۔ جی، تو یہ ایک طرح سے پوری دنیا کا ادبی منظرنامہ پیش کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ یقیناً۔ اور یہ صرف جغرافیائی وسعت نہیں ہے، یہ ہمیں ان معاشروں کی روح تک لے جاتی ہیں۔ اچھا، مطلب بالزاک کا پیرس ہو، یا ڈکنز کا لنڈن، یا پھر دوستویسکی کا سینٹ پیٹرز برگ، ان تحریروں سے ہم ان شہروں اور زمانوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ماضی کے دریچے ہیں ایک طرح سے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ کہانیاں جو اکثر 100-200 سال پرانی ہیں، کیا آج کے دور میں بھی ہمارے مسائل، ہماری زندگیوں سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں؟ مطلب وکٹورین دور کی محبت کی الجھنیں یا روسی معاشرے کی پیچیدگیاں، کیا آج کے قاری کے لیے واقعی معنی رکھتی ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جواب ہاں میں ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی جذبات، خواہشات، خوف، اخلاقی سوالات، یہ وقت کے ساتھ بدلتے نہیں ہیں۔ آپ لٹل وومن میں بہنوں کے درمیان محبت، رقابت، اپنی شناخت کی تلاش کا سفر دیکھیں، جی، یا اوڈیسی میں اوڈیسیس کی گھر واپسی کی وہ لازوال تڑپ، وفاداری کا امتحان۔ یہ تجربات آج بھی اتنے ہی حقیقی اور طاقتور ہیں۔ ٹیکنالوجی بدل گئی، معاشرے بدل گئے، لیکن انسان کی بنیادی فطرت، اس کے بنیادی سوالات، وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ اور یہ پہلو بھی اہم ہے کہ اس فہرست میں برونٹی بہنیں ہیں، جین آسٹن، کیٹ چوپن، یہ اہم خواتین لکھاریوں کی آوازیں ہیں جو اکثر اپنے وقت کی روایات اور پابندیوں کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں۔ صحیح کہا۔ تو یہ ہمیں تاریخ کا ایک مختلف زاویہ بھی دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 50 کتابیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ مختلف زمانوں، ثقافتوں اور انسانی تجربات کی کھڑکیاں ہیں۔ یہ ان لازوال موضوعات کو چھیڑتی ہیں جو آج بھی ہمارے لیے اہم ہیں: شناخت، محبت، انصاف، اخلاقیات، طاقت کی کشمکش، انسانی وجود کے معنی۔
جی یہ ادب کے وسیع سمندر میں گہرائی تک جانے کے لیے ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ بالکل، اور جب ہم ان شاہکاروں پر غور کرتے ہیں تو یہ سوچنا بھی دلچسپ ہے کہ آج کے دور کی کون سی تحریریں ہیں جو شاید 100 سال بعد مستقبل کی ایسی ہی لازوال فہرستوں کا حصہ بنیں گی۔ یہ اچھا سوال ہے۔ اور ان میں وہ کون سی خاص بات ہوگی جو انہیں وقت کی قید سے آزاد کر کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اہم بنائے رکھے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔